جب بھی کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ دو چیزوں کا اقرار کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں شہادت اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ گویا کہ یہ دو چیزیں ہیں اور دو عقائد ایسے ہیں کہ بار بار دہرائے جاتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ وہ بشر ہوتا ہے، قرآن میں جا بجا اس کے حوالے دیے۔ دوسری چیز کہ جو بہت زیادہ ضروری ہے اور لازمی چیز ہے وہ کیا ہے کہ نبوت عطیہ خدا بندی ہو۔ نبوت کوئی محنت سے اور اکتسابی چیز نہیں ہوتی کہ فلاں بزرگ نے 81 سال عبادت کی تو اللہ نے ان کو نبوت دے دی، فلاں نے اتنے ذکر اذکار کیا تو اللہ نے خوش ہو کر نبوت دے دی۔ نہیں، وہ اللہ کا ولی ضرور بن سکتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ بتدریج اعلیٰ سے اعلیٰ ہو سکتا ہے، لیکن نبی جو ہے یہ اکتسابی چیز نہیں ہے، کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کی مکمل اللہ کا انتخاب ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کو انتخاب کرتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا یہ فضل ہے، جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ کوئی کوششوں کا عمل دخل اس میں نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز جو نبی کے لیے لازمی ہے وہ ہے نبی معصوم ہوتا ہے۔ اگر نبی گناہ کرنے لگے تو لوگوں نے تو اس کی پیروی کرنی ہوتی ہے، اطاعت کرنی ہوتی ہے، تو وہ تو چن چن کر ان چیزوں کی پیروی کریں کہ جو گناہ کے زمرے میں داخل ہے، کیونکہ ان میں سہولت ہوتی ہے۔ ہمیشہ گناہ لذت انسان کے لیے لذت کا باعث بنتا ہے، مزے کا باعث بنتا ہے، جبر کر کے گناہ سے دور ہٹنا پڑتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کہ جب ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی اور عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے اتنا ناراض ہوئے کہ ان کو چھوڑ کر چلے۔ اب اللہ کی مشیت یہ ہوتی ہے اور سنت یہ ہے کہ نبی وہاں موجود رہتا ہے اور نبی کی موجودگی میں عذاب آتا ہے اور نبی اس کے ماننے والے بچا لیے جاتے ہیں اس عذاب میں بھی، اور جو نافرمان ہے اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ عاد و سمود میں بھی یہی ہوا، دیگر بھی انبیاء جن پر جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں بھی یہی ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی موجودگی میں عذاب آیا، حضرت شعیب علیہ السلام کی موجودگی میں عذاب آیا۔ تو یہ اللہ کی سنت ہمیشہ سے رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی کو اور اپنے علاقے کو چھوڑ کر قوم کو چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا، ان کی اصلاح کی تاکہ اس عذاب کو ہی ٹال دیا کہ جو عذاب لازمی ہو، کہ جب تک نبی ان میں موجود نہ ہو عذاب نہیں آتا، تاکہ حضرت یونس علیہ السلام نے توبہ کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کی کبریائی کا اعلان بھی کیا کہ ایک ہونے کا بھی، اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی، اللہ نے معاف فرما دی، اور پھر اسی قوم میں دوبارہ گئے اور اس پوری کی پوری قوم نے اجتماعی توبہ کر کے اپنے آپ کو عذاب کو ٹال دیا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات محترم، آج ہم نے عقیدہ رسالت کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ جب بھی کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ دو چیزوں کا اقرار کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں شہادت اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ گویا کہ یہ دو چیزیں ہیں اور دو عقائد ایسے ہیں کہ جو بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم ایمانیات کی بات کریں تو ایمانیات میں 5 چیزیں جو ہیں وہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے، توحید پر، رسالت پر، آخرت پر، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب۔ اور جب اس کے بعد ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، ارکان اسلام کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہم نے 5 چیزوں کا اقرار کرنا ہوتا ہے اور ان پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ان میں جہاں 4 چیزیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ عمل کی چیزیں ہیں، لیکن پہلا جو اس کا حصہ ہے، پہلا رکن جو ہے وہ توحید اور رسالت پر مبنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو ارکان اسلام میں بھی رکھا گیا اور اس کو ایمانیات میں بھی رکھا گیا، تاکہ بار بار لوگوں کے دلوں میں یہ جگہ قرار پائے اور بار بار جو ہے وہ یہ لوگوں کے سامنے رہے۔
تو آخر یہ عقیدہ رسالت جس کو ہم سب مانتے ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی، جو بھی مسلمان ہے، پیدائشی مسلمان ہو یا اسلام اختیار کر کے آیا ہو، وہ عقیدہ رسالت کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے۔ لیکن عام طور پر جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ عقیدہ رسالت کیا ہے تو بہت کم لوگ اس کا جواب دے پاتے ہیں۔ عقیدہ رسالت بنیادی طور پر 3 چیزوں کا نام ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ عقیدہ رسالت 3 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی بات کہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء کو برحق سمجھنا اور ان پر ایمان لانا۔ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا، ان کو برحق سمجھنا، یہ اس کا پہلا حصہ ہو گیا۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم اس کو مان لیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پر ایمان لانا ضروری قرار پا گیا۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا دوسرا حصہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ عقیدہ رسالت میں ختم نبوت کا عقیدہ اس کا حصہ ہے کہ حضور کو آخری نبی تسلیم کرنا، نبی تو ماننا ہی، آخری نبی بھی ماننا۔ اور پھر یہاں پر آ کر بھی 2 چیزوں کے بعد ایک تیسری چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماننا تو سب انبیاء کو ہی ہے، لیکن واجب اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا۔ کہ محض آپ کو نبی مان کر چھوڑ دینا یہ کافی نہیں ہے، یہ رسالت، بلکہ رسالت اس بات کا بھی احاطہ کرتا ہے، عقیدہ رسالت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واجب اطاعت سمجھنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر تعلیمات کے اوپر عمل کر کے ہی اسلام پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور یہ ضروری ہے۔ تو گویا کہ یہ 3 چیزوں کا نام عقیدہ رسالت ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء کو برحق سمجھنا، ان پر ایمان لانا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا، اور آپ کو واجب اطاعت بھی تسلیم کرنا۔ تو گویا کہ یہ عقیدہ رسالت اگر ان تینوں چیزوں کو ہم گہرائی کے ساتھ، دل کی پہنائیوں اور گہرائیوں کے ساتھ سمجھ لیں، زبان سے اس کا اقرار کر لیں اور دل کے اندر اس کی تصدیق کر لیں، تو گویا کہ ہم توحید کے بعد یہ اگلے جو عقیدہ ہے اس کو مان کر ہم اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نبیوں کی پہچان ہیں۔ انبیاء کرام کو ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں ان کی پہچان ہو کہ ان انبیاء کی کیا کیا خصوصیات رہی ہیں جو ہر نبی میں ہونا ضروری ہیں، چند موٹی موٹی۔ اگر ان میں سے کوئی خصوصیت کسی نبی کے اندر خوبی موجود نہیں ہے تو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اس میں پہلی بات ہے کہ ہر نبی بشر ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے۔ قل انما بشر مثلکم، سورہ کاف میں فرمایا گیا کہ کہہ دیجئے کہ میں بھی آپ کی طرح کا ایک انسان ہی ہوں۔ تو گویا کہ نبی انسان ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے، اور اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے وہ ان کی اولاد میں سے ہی تھے، اور جتنی بھی انسانیت جس کو ہم انسان کہتے ہیں، دنیا میں جتنی بھی لوگ آئے، جنوں کے اور فرشتوں کے علاوہ یا باقی مخلوقات سے قطع نظر، وہ انسان تھے، اور انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ مختلف امتوں نے جب انبیاء کرام آتے تھے تو وہ اعتراض کرتے تھے کہ بھلا تم تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، ہماری طرح اٹھتے بیٹھتے ہو، ہماری طرح شادی کرتے ہو، ہماری طرح تمہاری اولاد ہے، تو تم نبی کہاں سے آ گئے؟ تم تو ہم جیسے ہی گوشت پوش کے انسان ہو۔ تو اس کا جواب قرآن نے یہ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح کہا گیا کہ تمہیں کیوں نبی بنا دیا گیا؟ وہ آسمان سے فرشتہ اتر آتا اور وہ آ کر ہدایات دے دیتا، تم تو ہم جیسے ہی ہو۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا کہ اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے، قرآن کہتا ہے کہ اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے، فرشتے رہتے ہوتے، تو ہم بھی فرشتے ہی اتارتے، نبی بھی فرشتہ ہی ہوتا، آسمان سے کوئی فرشتہ اتر آتا۔ لیکن مخاطب جب انسان ہیں تو پھر انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک نبی بھیجا ہے تاکہ تم اس کی پیروی کرو۔ اور ویسے بھی نبی ظاہر کے اطاعت کے لیے آتا ہے، اور اطاعت اس شخص کی اور اس ہستی کی تو ہو ہی نہیں سکتی، ان معنوں میں پیروی نہیں ہو سکتی کہ جو آپ جیسا نہ ہو۔ یعنی نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، حکم تو آ گیا، اس کے سنتیں کیسی ہوں گی، اس کے واجبات کیسے ہوں گے، اس میں پڑھا کیا جائے گا، سجدے کتنے ہوں گے، اس کی دیگر جو ہے وہ جتنے بھی باریکیاں ہیں وہ کیا کیا ہوں گی۔ تو جو پڑھ کر آپ کو کوئی دکھائے گا تو تبھی آپ اس کے اوپر عمل کر سکیں گے، ورنہ زبانی بات رہے گی تو زبانی ہوتی ہے۔ لوگ تسلیم کریں گے کہ ہاں نماز پڑھنی چاہیے، کیسے پڑھنی چاہیے، کس طرح پڑھنی چاہیے، یہ انسانوں میں سے کوئی اٹھ کر ایک ماڈل کے طور پر لوگوں کو بتائے گا کہ بھی اس طرح نماز پڑھنی چاہیے، اور لوگ پھر اس کے مطابق چلیں گے۔ تو اس لیے نبی جو ہوتا ہے وہ بشر ہوتا ہے، اور بے شمار ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب انسانوں میں انسان ہی صحیح جو ہے وہ رہنمائی فراہم کر سکتا ہے۔ اب اگر جو ہے وہ فرشتہ ہو نبی، اور جنگ کا موقع ہو، اور نبی لے کر اپنے لوگوں کو آگے بڑھے، اور ادھر سے جو ہے وہ گولیاں اور تیر چل رہے ہوں اور خون نکل رہا ہو، تو فرشتے پر کیا اثر ہوگا اس کا؟ تو لوگ کہیں گے کہ جی ہم تو مر رہے ہیں اور آپ تو بچے ہوئے ہیں، تو پیروی ممکن ہی نہیں ہے۔ اس میں 100 اعتراض نکل جائیں گے، اور لوگوں نے کیے ہیں، بنی اسرائیل نے تو ہزاروں اعتراض کیے خواہ مخواہ کے۔ تو اس لیے صحیح پیروی اور صحیح ماڈل وہی ہوتا ہے کہ جو مخاطبین ہوتے ہیں انہی کی طرح کا ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ وہ بشر ہوتا ہے، قرآن میں جا بجا اس کے حوالے دیے گئے۔ دوسری چیز کہ جو بہت زیادہ ضروری ہے اور لازمی چیز ہے وہ کیا ہے کہ نبوت عطیہ خداوندی ہوتی ہے۔ نبوت کوئی محنت سے اور اکتسابی چیز نہیں ہوتی کہ فلاں بزرگ نے 81 سال عبادت کی تو اللہ نے ان کو نبوت دے دی، فلاں نے اتنے ذکر اذکار کیا تو اللہ نے خوش ہو کر نبوت دے دی۔ نہیں، وہ اللہ کا ولی ضرور بن سکتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ بتدریج اعلیٰ سے اعلیٰ ہو سکتا ہے، لیکن نبی جو ہے یہ اکتسابی چیز نہیں ہے، کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کی مکمل اللہ کا انتخاب ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اس کو انتخاب کرتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، کہ اللہ کا یہ فضل ہے، جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ کوئی کوششوں کا عمل دخل اس میں نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ کی کیا کوشش تھی کہ ان کو نبی بنا دیا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے غور و فکر کے لیے، وہ 1-2 سال ہی، ظاہر ہے کہ اس سے پہلے تو نہیں جاتے تھے، یعنی نبوت سے کوئی 1-1.5-2 سال زیادہ سے زیادہ عرصہ اتنا بنتا ہے، اور وہاں پر جا کر آپ غور و فکر ہی کیا کرتے تھے۔ جبکہ اسی دور میں بے شمار ایسے راہب تھے، بے شمار ایسے عالم تھے عیسائیت کے، یہودیت کے، کہ جو بے شمار درجنوں سالوں سے عبادات کر رہے تھے۔ تو اس لیے نبی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ موسیٰ اگ لین گیا تھے، نبوت مل گئی۔ تو نبی کے لیے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اتنی کوشش کرے گا تو نبی بن پائے گا، اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو وہ چاہتا ہے یہ فضل عطا کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز جو نبی کے لیے لازمی ہے وہ ہے نبی معصوم ہوتا ہے۔ اگر نبی گناہ کرنے لگے تو لوگوں نے تو اس کی پیروی کرنی ہوتی ہے، اطاعت کرنی ہوتی ہے، تو وہ تو چن چن کر ان چیزوں کی پیروی کریں کہ جو گناہ کے زمرے میں داخل ہے، کیونکہ ان میں سہولت ہوتی ہے۔ ہمیشہ گناہ لذت
انسان کے لیے لذت کا باعث بنتا ہے، مزے کا باعث بنتا ہے، جبر کر کے گناہ سے دور ہٹنا پڑتا ہے۔ اور اگر نبی گناہ کرنا شروع کر دے اور گناہ اس کی زندگی میں جا بجا نظر آتے ہوں تو اس کے پیروکاروں نے پھر نیکی کیا کرنی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں، معصوماً الخطا ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک لازمی حصہ ہے۔ لیکن یہاں پر بھی ایک سوال اٹھتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ بعض نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ان کی کسی نہ کسی ایک جو ہے وہ حرکت کی بنیاد پر۔ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام نے جب سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، تو اپنے بیٹے سے کہا کہ ابھی آ جاؤ کشتی میں۔ گویا یہ نہیں انہوں نے کہا کہ تم ایسے ہی کفر کی حالت میں کشتی میں آ جاؤ، یعنی اسلام کی دعوت دی۔ لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹوکا، ان کی اصلاح کی۔ حضرت یونس علیہ السلام کہ جب ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی اور عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے اتنا ناراض ہوئے کہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب اللہ کی مشیت یہ ہوتی ہے اور سنت یہ ہے کہ نبی وہاں موجود رہتا ہے، اور نبی کی موجودگی میں عذاب آتا ہے، اور نبی اس کے ماننے والے بچا لیے جاتے ہیں اس عذاب میں بھی، اور جو نافرمان ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ عاد و سمود میں بھی یہی ہوا۔ دیگر بھی انبیاء جن پر جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں بھی یہی ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی موجودگی میں عذاب آیا، حضرت شعیب علیہ السلام کی موجودگی میں عذاب آیا۔ تو یہ اللہ کی سنت ہمیشہ سے رہی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی کو اور اپنے علاقے کو چھوڑ کر قوم کو چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا، ان کی اصلاح کی، حتیٰ کہ اس عذاب کو ہی ٹال دیا کہ جو عذاب لازمی ہوتا ہے، کہ جب تک نبی ان میں موجود نہ ہو عذاب نہیں آتا۔ حتیٰ کہ حضرت یونس علیہ السلام نے توبہ کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کی کبریائی کا اعلان بھی کیا، اس کے ایک ہونے کا بھی، اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا۔ اللہ نے معاف فرما دیا، اور پھر اسی قوم میں دوبارہ گئے، اور اس پوری کی پوری قوم نے اجتماعی توبہ کر کے اپنے آپ کو اس عذاب کو ٹال دیا۔ تو نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم ایک اندھے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بات پوچھنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ سرداروں سے خطاب کر رہے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اب مقصد تو بہت بڑا ہے کہ اگر قوم کے سردار اسلام قبول کر لیں گے تو پوری قوم اسلام کے دائرے میں آ جائے گی۔ ایسے میں ظاہر ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم جو ہے وہ مجلس میں پہنچے، اور جو آدمی آنکھوں سے نابینا ہو وہ اس ماحول کو اندازہ نہیں کر سکتا کہ وہاں پر کیا بات چیت ہو رہی ہے اور کون لوگ بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے جاتے ہی جو ہے وہ حضور سے سوال کیا، بات پوچھی، تو حضور کو ناگوار گزری، آپ نے منہ پھیرا، عدم توجہ برتی۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں پر جو ہے وہ حضور پر آیات اتار دی، ابس وتولی، کہ وہ تر شروع ہوا اور اس نے بے رخی برتی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ آپ نے اس اندھے کو چھوڑ کر کہ جو آپ کے دین کے اندر داخل ہو رہا ہے اور دین کے لیے پہنچا ہے، آپ نے ان لوگوں پر کیوں توجہ کی کہ جو کفر کے سردار ہیں؟ لیکن آپ کی نیت تو خالص ہی تھی، آپ نے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی اس طرح سی چیزیں جو ہیں، یہ لغزشیں، یہ اگر نبیوں سے ہوتی رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا رہا ہے، ان کی اصلاح کرتا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو شاید یہ بھی ہے کہ لوگوں کو یہ احساس رہے کہ یہ نبی بھی جو ہے یہ انسان ہی تھے، لیکن ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نبیوں کے حوالے سے جب ہم اس عقیدے پر، رسالت پر جو ہے وہ مانیں گے تو یہ ہم عقیدہ تسلیم کریں گے کہ نبیوں کو گناہوں سے محفوظ کیا جاتا ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اور پھر چوتھی چیز، وہ واجب اطاعت بھی ہوتے ہیں۔ نبیوں کی اطاعت کرنا اس کی قوم کے لیے لازم ہوتا ہے۔ اگر وہ نبی کسی بستی کے لیے آئے تو بستی والوں کے لیے، کسی قوم کے لیے آئے تو قوم والوں کے لیے، اور پوری دنیا کے لیے آئے تو پوری دنیا والوں کے لیے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہ جو بھی ان کے مخاطب ہوتے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ نبی کی اطاعت کریں. جو اس نبی کو مان لیتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان کی اطاعت کریں, اور جو نہیں مانتے ان کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایمان لا کر اطاعت کریں. ایمان لانا بھی ضروری ہے اور اطاعت کرنا بھی ضروری ہے. تو یہ ہر نبی کے جو مخاطبین ہوتے ہیں یا ان کی قوم کے لوگ ہوتے ہیں ان پر لازمی ہوتا ہے کہ وہ نبیوں کی اطاعت کریں, ورنہ محض نبی اس لیے تھوڑی آتا ہے کہ وہ آ کر بات چیت کر کے چلا جائے. وہ تو ظاہر قوموں کے لیے آتے ہیں, ان کی اصلاح کے لیے آتے ہیں, ان کو ہدایت کا پیغام دینے کے لیے آتے ہیں. اور پانچویں چیز جو نبیوں میں عمومی طور پر ہوتی ہے اور ان کو ماننا ضروری ہے کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو نہ بلاتا ہو, اپنی جانب بلاتا ہو. ہمیشہ نبیوں نے آ کر کہا کہ اللہ کی بندگی کرو, اپنی بندگی کے لیے بات نہیں کی. ہاں یہ ضرور کہا کہ اس طرح اللہ کی بندگی کرو جس طرح میں کرتا ہوں, لیکن بندگی کی دعوت اللہ کی دی, اللہ کی طرف بلایا. تو یہ بھی نبی جہاں پر بھی کوئی شخص وہاں پر لوگوں کو یہ محسوس ہو جو ماضی کے اندر بھی رہا ہے کہ نبی جو ہے وہ اپنی بندگی کی دعوت دیتا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ نبی نہیں ہے. نبی تو اللہ کی طرف بلائے گا, اللہ کی دعوت دے گا. اور قرآن میں ایک جگہ آتا بھی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم نے جس کو اپنا فضل عطا کیا اور نبوت عطا کی ہو وہ لوگوں سے کہے کہ میری بندگی کرو, وہ یقیناً یہی کرے گا کہ اللہ کی بندگی کرو. اور اگلی چیز کہ جو نبیوں میں عمومی طور پر ہوتی ہے اور جو ہر نبی کے اندر موجود ہوتی ہے کہ وہ جو بھی دعوت دیتا ہے اپنے مخاطبین کو اور اپنی امت کو, وہ اللہ کی طرف سے دیتا ہے, اپنی جانب سے کوئی اضافہ اور کمی نہیں کرتا. جو بھی دعوت دے گا اللہ کی طرف سے جو وحی آئے گی اس کو آگے پہنچائے گا. وما ینطق عن الہوا, وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے, وہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور ظاہر وحی جو ہے وہ ایک تو قرآنی وحی ہو سکتی ہے جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ محفوظ کر دیا گیا, لیکن اس کے علاوہ نبیوں پر وحی مسلسل آتی رہتی ہے اللہ کی طرف سے. دل میں بات ڈال دی جاتی ہے, خواب دکھا دیا جاتا ہے, اشارہ کر دیا جاتا ہے, اللہ براہ راست ہم کلام ہو جاتا ہے. ان تمام حوالوں سے کتابی اور قرآنی وحی سے علاوہ بھی نبیوں پر اللہ تعالیٰ ہدایات اتارتا ہے. یہ ساری حدیث کیا ہے؟ حدیث کے مجموعے کیا ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ہمیں بیان کی ہیں؟ قطعاً ایسی بات نہیں. آپ نے جو بھی بیان کیا اللہ کی طرف سے کیا, اپنی طرف سے نہیں کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اس زبان سے کبھی ایسی بات نہیں نکلی جو اللہ کے حکم کے علاوہ ہو. اس لیے بات منکرین حدیث اس بات کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ لو جی حدیث کو چھوڑ دو, صرف قرآن پر عمل کرو. بھئی وہ بھی تو اللہ کی کتاب, اللہ کی جو ہے وہ وحی ہے, اور نبی تو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا. اور صرف قرآن پر عمل کر کے تو آپ بھٹک جائیں گے. بے شمار ایسی چیزیں جن کی سمجھ ہی نہیں آئے گی. اللہ کے نبی کی سنت سامنے نہیں ہوگی, سیرت سامنے نہیں ہوگی, کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ وہ آج ٹھوکریں کھاتے ہیں. آپ کسی منکر حدیث کے پاس جائیں, نماز نہیں پڑھتے. نماز کے اپنے ہی مفہوم ہے کہ جی نماز تو اس جو ہے وہ اصل میں یہ ایک جو ہے وہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے, اس لیے نماز کا قیام کا مطلب ہے دین کا قیام, اور وہ نماز نہیں پڑھتے. ہمارے ایک عزیز ہیں, صبح اٹھ کر رو رو کر قرآن پڑھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے, اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حدیث پر چونکہ ایمان نہیں لاتے, حدیث کو نہیں مانتے, تو نماز کا سارا جو ہے وہ طریقہ کار تو حدیث کے ذریعے سے پتہ چلے گا. قرآن نے تو حکم دیا ہے, آگے کیسے کرنی ہے یہ تو جو ہے وہ سنت بتائے گی. تو یہ ایک الگ موضوع ہے, اس پر ہم پہلے بھی ایک مرتبہ جو ہے وہ سنت کے حوالے سے
خطبہ جمعہ دے چکے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر دیں گے. تو نبی ہمیشہ لوگوں کو اللہ کی جو دعوت ہوتی ہے وہ پہنچاتے ہیں، کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے. تو یہ تو نبوت کی ایک ہمارے نزدیک ایک بات ہمیں سمجھ میں آ گئی. اب اگلی بات کہ نبی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے. کوئی سوال کر سکتا ہے کہ نبیوں کی آخر کیا ضرورت ہے؟ فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ براہ راست کیوں نہیں جو ہے وہ تلقین کر دیتا؟ صبح صبح اٹھے تو جناب دلوں میں بات ہو کہ یہ کرنا ہے، اوپر سے ندا آئے تو اس پر عمل کر لینا ہے. تو آخر نبیوں کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، جو شخص اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے تو یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، تو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بھی نبی رہے ہیں. لوگوں کو اللہ کی پہچان بھی نبیوں کے ذریعے سے ہوئی ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ نبی کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت بخشتا ہے. تو جب اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ کی سنت پر بھی ایمان لاتے، اس پر بھی یقین رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس لیے یہ سوال کرنا کہ نہیں جی نہیں کوئی اور طریقہ ہو جاتا، نبی کی آخر کیا ضرورت ہے؟ بھی اللہ نے جو بہتر سمجھا ہمارے لیے اختیار کر لیا. اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اس چیز کو بھی مانیں گے. ایک لاجیکل بات ہے، دلیل کے ساتھ بات ہے. اور دوسری بات، جتنے بھی انبیاء آئے ان انبیاء کی جو دعوت تھی وہ اتنی کھری اور صاف تھی. مختلف اوقات میں آئے، کوئی 1000 سال پہلے، کوئی 1000 سال بعد، کوئی 500 سال بعد. اچھا، دنیا کے مختلف خطوں میں آئے، کوئی چائنا میں، کوئی انڈیا میں، کوئی عرب میں، کوئی یورپ میں، کوئی امریکہ میں. نبی بھی آئے مختلف علاقوں میں، زبانیں بھی مختلف تھیں، علاقے بھی مختلف تھے، درمیان میں آپس میں کوئی ایسا رابطہ بھی نہیں تھا. کیا رابطہ ہو سکتا ہے؟ آج کل تو یہ کمیونیکیشن کے ذریعے سے رابطہ ہو جاتا ہے. آج سے 1000 سال پہلے کیا رابطہ ہو سکتا تھا؟ 2000 سال پہلے کیا رابطہ ہو سکتا تھا کہ ایک فرد دوسرے علاقے میں جائے تو جا کر اطلاع کرے؟ اور زبانیں بھی مختلف. لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایک بات آج میں ابھی آپ سے یہ بات کہوں، آپ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں جا کر اپنی اپنی زبان میں بات کریں آگے، تو بات کے جو ہے وہ کئی آپ کسی اور طریقے سے کریں گے، آپ کسی اور طریقے سے کریں گے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اصل بات پوری طرح آگے پہنچ ہی نہیں پاتی. اور پھر ان سے آگے سن کر لوگ بیان کرنا شروع کر دیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے. تو یہ ہے کہ ہم قریب ہیں، ہماری زبان ایک ہے، ہمارے درمیان رابطہ ہے. لیکن چائنا والے شخص کو کیا پتا کہ یونان والا شخص کیا کہہ رہا ہے. لیکن اگر تمام لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، ایک ہی بات، ذرہ برابر بھی اس میں فرق نہیں کرتے، زبانوں کا اختلاف ہے، علاقوں کا اختلاف ہے، زمانوں جو ہے وہ بے شمار فاصلے ہیں درمیان میں، اور بات ایک ہی ہوتی ہے اور بات بگڑتی نہیں ہے. 1000 سال بعد والا بھی بالکل خالص وہی کلمہ کہتا ہے، تو لا محالہ ماننا پڑے گا کہ ان کا سورس آف انفارمیشن ایک ماخذ ایک ہے. اور جو ماخذ ان کا ایک ہے اس کے لیے زبان کی کوئی قید نہیں، علاقے کی کوئی قید نہیں، وہ سب کے لیے ایک ہی بات کرتا ہے، سب اس کی بات سمجھتے ہیں. تو ماننا پڑے گا کہ مختلف انبیاء جب دنیا میں آئے اور آتے رہے اور ایک ہی بات کرتے تھے کہ زمانہ بدلنے کے بعد بات بگڑ جاتی ہے، وہ سیم ایک ہی بات کرتے تھے، تو ماننا پڑے گا کہ ان کا سورس ایک تھا. عقل اس بات کو مانتی ہے. اور اگر سورس ایک تھا تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ نبیوں پر وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے. یعنی جہاں پر اس وحی کے ذریعے سے عربی بولنے والے پر بھی، عبرانی بولنے والے پر بھی، چائنیز بولنے والے پر بھی وہ وحی اس کی سمجھ میں آتی ہے اور آگے پہنچتی ہے. تو انبیاء کی دعوت سے بھی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ نبی کا آنا ضروری ہے، ہدایت اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور پھر تیسری چیز، عمل کر کے دکھانا. نبی اگر عمل کر کے نہیں دکھائے گا تو لوگ عمل کیسے کریں گے؟ اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
اللہ تعالیٰ کے نبی کو ایک نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، ایک ماڈل کے طور پر پیش کیا. تو عمل نبی آئے گا تو کرے گا. اللہ تعالیٰ اوپر سے صدا لگا دے کہ ایسے کرو تو ہم کیسے کریں گے؟ ہمیں کوئی ماڈل چاہیے، کیسے ہمیں یہ عمل کر کے دکھائے. اس کے بغیر خرابی ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ ماڈل بن کر عمل کر کے لوگوں کو دکھائیں تاکہ لوگ عمل کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نبوت پر اور رسالت پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. واہ